الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 3 ہے اور سبق نمبر 21 ہے، پارہ نمبر 18 ہے اور سورہ المؤمنون انشاءاللہ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اور سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر انشاءاللہ 74 تک ہم پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ المؤمنون کا تعارف پڑھتے ہیں، نام اور وجہ تسمیہ۔ یہ بات پہلے جان لیجئے کہ سورۃ المؤمنون یہ مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی جو تعداد ہے وہ 118 ہے، اور اس صورت کا جو نام ہے وہ آیت نمبر 1 کی مناسبت سے سورہ المؤمنون رکھا گیا ہے۔ موضوعات اس کے کون کون سے ہیں؟ شروع کی جو 11 آیات ہیں ان میں مومن بندوں کی فلاح، ان کی کامیابی اور مومن بندوں کی صفات کا تذکرہ ہے، جبکہ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 22 تک انسان کی تخلیق جو ہے اس کے مختلف مراحل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس طرح آیت نمبر 23 سے 56 تک مختلف انبیاء کے واقعات ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام شامل ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اچھا، جو دوسرے موضوعات ہیں، باقی جو موضوعات ہیں ان میں مومنوں کی چند صفات حسنہ اور کفار کی جو بری صفات ہیں ان کا بیان ہے اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے، مشرکین کا قیامت کے دن اٹھائے جانے پر انکار اور عقیدہ توحید، جبکہ آیت نمبر 93 سے 118 تک کے موضوعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند جو ہے وہ ہدایات ہیں، توجیہات ہیں، اور گناہ گاروں کی موت کے وقت جو وہ ندامت کا اظہار کریں گے اس کا بیان ہے۔ اس طرح انسانی زندگی کا جو مقصد وہ کیا ہے اس کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توحید شامل ہے۔ سورۃ المؤمنون کا جو بنیادی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی جو موضوع ہے سورۃ المؤمنون کا وہ ہے کہ جو مومن بندے ہیں ان کی صفات کیا ہیں، ان کی صفات کیسی ہونی چاہیے، اور ان کا عقیدہ توحید کو اپنانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا ہے، جبکہ کفار اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور ناشکرے بندوں کی مذمت بیان کرنا ہے۔ پہلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر 342 ہے، پارہ نمبر 18 ہے، اور اس میں آیت نمبر 1 سے 17 تک ہیں، اور اس صفحے کو مختلف جو ہے اشارات پھر آگے ان کے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے موضوع کی طرف اشارے اور موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ دیکھیے، کامیابی کی شرائط کا تذکرہ ہے، مومن کی 7 صفات کا تذکرہ ہے، بیان ہے کہ جو مومن ہے اس کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے کہ جن صفات کو وہ اپنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے اور وہ جنت کا وارث بن سکے گا۔ پہلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون کی ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، قد یقیناً، افلح فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، المؤمنون مومن لوگ، جو مومن بندے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ فلاح پا گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور وہ مومن لوگ کون ہیں؟ اب 7 ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ الذین، وہ، ہم جو، فی صلاتہم، جو اپنی نمازوں میں، خاشعون، جو کیا کرنے والے ہیں؟ خشوع اختیار کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے خاشعون سے کیا مراد ہے؟ جو اہل ایمان کی صفت ہے خاشعون، دیکھیے خاشعون کی جمع ہے اور اس میں فاعل ہے، خاشعون، خاشعون کی جمع ہے۔ تو ایک ہے خشوع اور خضوع جو ظاہری، اور ایک باطنی ہے۔ باطنی جو ہے وہ زیادہ عام ہے کہ قصداً انسان جو ہے جان بوجھ کر نماز کے اندر جو ہے وسوسے وہ نہ لائے، خیالات کی طرف توجہ نہ دے۔ اسی طرح نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو جلالت ہے اور بڑائی ہے اور ہیبت ہے، خوف اور خشیت، وہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ظاہری اعضاء کی یکسوئی وہ بھی ہونی چاہیے، مثلا نماز کے اندر ادھر ادھر نہ دیکھے، اور اسی طرح اپنے بال اور کپڑے سنوارنے میں نماز کے اندر نہ لگا رہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ نماز کے اندر جو خشوع
اس کے خلاف ہیں۔ اگلی صفت والذین ہم عن اللغو معرضون، والذین ہم، اور وہ لوگ کہ جو عن اللغو، جو لغو سے، لغویات سے، لغو کاموں سے، فضول کاموں سے، بیکار کاموں سے، معرضون کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ معرضون جو منہ موڑنے والے ہیں، تو معرضون اعرض یورثو سے اس میں فاعل ہے، معرض کی جمع معرضون، منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ یعنی اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جو لغو کاموں سے، یعنی ایسے کام کا جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے اقوال، ایسے افعال کے لا خیرہ فیہا، کہ جن میں کوئی کسی بھی قسم کی خیر نہیں ہے، تو ان قسموں کے جو افعال ہیں، جو اعمال ہیں، اہل ایمان ان سے کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے دین کے بہتر ہونے میں سے، دین کے اچھا ہونے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان ہر اس کام کو چھوڑ دے کہ جس کا کوئی اسے فائدہ نہیں ہے، جو بے معنی جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، جو کام ہیں، لا معنی، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، انسان ان کو چھوڑ دے۔ اگلی صفت والذین ہم للزکاۃ فاعلون، والذین ہم کہ وہ لوگ کہ جو للزکاۃ جو زکوٰۃ کے فاعلون جو ہے وہ سر انجام دینے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کو کیا کرنے والے ہیں؟ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، یعنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ جو ہے ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ یہ اسلام کا رکن ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ سے ایک مطلب یہ ہے کہ وہ افعال جن سے انسان کے نفس اور اخلاق کی کیا ہوتی ہے؟ پاکیزگی ہوتی ہے، وہ اخلاق اور وہ اعمال بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اگلی صفت والذین ہم لفروجہم حافظون، والذین ہم وہ لوگ کہ جو، یعنی اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ جو لفروجہم اپنی شرم گاہوں کی، حافظون، حافظ کی جمع ہے، یعنی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی کیا کرنے والے ہیں؟ حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا مگر علی ازواجہم اپنی بیویوں پر، ازواج زوج ان کی جمع ہے، یعنی اپنی بیویوں پر، او یا ما جو ملکت مالک بنے ہیں، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، یعنی اپنی بیویوں پر اور جو ان کی لونڈیاں ہیں، جو ان کی کیا ہیں؟ لونڈیاں ہیں، ان پر، فإنہم پس یقیناً وہ، غیر ملومین ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی جو اپنی بیویوں سے اور اپنی لونڈیوں سے جو استمتاع کرتے ہیں، جو فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے ہم بستر ہوتے ہیں، تو اس میں ان پہ کوئی کیا ہے؟ حرج نہیں ہے، اس میں ان پہ کسی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو جو انسان کی جو جنسی خواہش کی جو تسکین ہے، اس کے یہ دو راستے ہیں، یا بیوی کے ساتھ یا جو لونڈی ہے۔ لیکن جو لونڈیاں ہیں ان کا آج کل جو ہے وہ جو سلسلہ ہے وہ بالکل وہ ختم ہو چکا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن پس جو، ابتغا جو تلاش کرے، وراء ذلك اس کے سوا، یعنی اس کے سوا اگر کوئی انسان کوئی اور طریقہ تلاش کرتا ہے، نعوذ باللہ زنا کا، لواطت کا، بدکاری کا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، ہم العادون جو کیا ہیں؟ حد سے بڑھنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو ان طریقوں کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر کی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن کی اجازت دی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ان میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے، ان کی بیویوں پہ اور ان کی لونڈیوں پہ، ان پہ ان کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ان کے لیے ملامت نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا اپنی اس خواہش کی تسکین کے لیے، تو فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم العادون جو وہی ہیں جو عادون، عادین کی جمع ہے مراد حد سے گزرنے والے، جو تجاوز کرنے والے ہیں۔ اگلی صفت والذین ہم، والذین ہم اور وہ لوگ کہ جو لاماناتہم جو اپنی امانتوں کی، وعہدہم اور اپنے جو عہد ہیں، راعون ان کا لحاظ رکھنے والے ہیں، یعنی اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا کیا کرتے ہیں؟ لحاظ رکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کا پاس رکھنے والے ہیں۔ تو دیکھیے امانت سے مراد کیا ہے؟
अमानात, अमानत उनकी जमा है, और अहले ईमान की सिफ़त है कि वो अमानतों की जो है पासदारी करते हैं, और इसी तरह जो अहद व पैमान है उनकी भी वो क्या करते हैं, पासदारी करते हैं। तो अमानत से मुराद जो है वो 3 बातें हैं बुनियादी तौर पे। नंबर 1, जो सौंपी हुई उनके पास जो ड्यूटी है, जो ज़िम्मेदारी है, उसको वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं। यानी जो ज़िम्मेदारी और जो ड्यूटी उनके ज़िम्मे जो सुपुर्द की जाती है तो उसको वो पूरा करते हैं। दूसरी बात, राज की बातें जो होती हैं वो भी अमानत होती हैं, उनकी भी वो हिफाजत करते हैं। और तीसरी जो बात है, अमानतों में जो माली अमानतें उनके पास होती हैं, कोई उनके पास माल की सूरत में, पैसे की सूरत में उनके पास अगर कोई अमानत रखवाता है तो वो क्या करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, उनकी क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, और उनका लिहाज रखने वाले होते हैं, और उनकी पासदारी करते हैं। और अहद से क्या मुराद है, अल्लाह ताला के साथ किए हुए अहद व पैमान और बंदों से किए हुए अहद व पैमान को वो क्या करते हैं, पूरा करते हैं, जैसे पहले भी गुजर चुका है। तो ये अहले ईमान की बड़ी सिफ़ात में से है कि अमानत की पासदारी, अहद की पासदारी, उनका ख्याल रखना अमानतों का, और अहद व पैमान। अगर इंसान ने किसी को मायदा किया हो, किसी से अहद किया, वादा किया हुआ है, तो इंसान खिलाफ वर्जी ना करे बल्कि अहद व पैमान को क्या करे, पूरा करे। वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, अगली सिफ़त कि नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, नमाज की हिफाजत करने वाले हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग के जो अला सलावातिहिम, कि जो अपनी नमाज की, युहाफ़िज़ून, हिफाजत करने वाले हैं, जो क्या करते हैं, अपनी नमाज़ों की क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। तो इसमें देखिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान की जो सिफ़ात हैं उनका तज़किरा किया है। तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है, हमारे लिए इसमें क्या नसीहत है कि हम बस इसी तरह कुरान पढ़ें और तर्जुमा पढ़ लें और तफसीर पढ़ लें और बस गुजर जाएं? नहीं, बल्कि हमारे लिए जो सबक और नसीहत है वो क्या है कि हम देखिए क्या हमारे अंदर भी ये सिफ़ात हैं या नहीं, कि हम अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा करते हैं, अपने अंदर ये सिफ़ात लाते हैं या नहीं, कि हम कुरान पे अमल करते हैं या नहीं। आगे अल्लाह ताला ने आयत नंबर 10 में इनकी जज़ा का जिक्र किया, फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, यही वो लोग हैं कि जो वारिस हैं। किस चीज़ के वारिस हैं? अल्लज़ीना, वो लोग, यरिसूना, जो वारिस बनेंगे किसके, अल-फिरदौस, फिरदौस के, जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस जो हैं वो बनने वाले हैं, इन सिफ़ात के हामिल लोग। तो हम देखें कि अगर हमने जन्नतुल फिरदौस का अगर वारिस बनना है तो हमें अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा करनी पड़ेंगी, हमें अपने अंदर ये सिफ़ात लानी पड़ेंगी। हुम फ़ीहा खालिदून, और वो उस जन्नत में, जन्नतुल फिरदौस में हमेशा रहने वाले हैं। इंसानी पैदाइश के मराहिल का यहाँ तज़किरा है। इंसान की पैदाइश के जो मराहिल हैं, अल्लाह ताला ने आयत नंबर 12, आयत नंबर 13 और इसी तरह आयत नंबर 14 में इंसानी पैदाइश के जो मराहिल हैं उनका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है। 3, उसके बाद नुतफ़ा, फिर अलक़ा, फिर मुद्ग़ा, फिर गोश्त, और फिर हड्डियों से मुकम्मल तख्लीक। और फिर अल्लाह ताला ने यह बयान किया कि अल्लाह ताला बेहतरीन खालिक है, अहसनुल खालिकीन है। जितने भी पैदा करने वाले उनमें से सबसे जो अहसन, अच्छा है, बेहतरीन जो खालिक है वो कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसाना, और बिलाशुबा यकीनन हमने इंसान को पैदा किया, मिन सुलालतिन, एक जो है जोहर से, मिन तीनिन, मिट्टी के जोहर से हमने इंसान को पैदा किया। मुराद क्या है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है मिट्टी से पैदा किया है। और सुलाला किसे कहते हैं? खुलासा, जोहर। मुराद क्या है कि ऐसी मिट्टी से पैदा किया कि जिस मिट्टी को ज़मीन के हर हिस्से से लिया गया था, उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फिर फरमाया मिन तीन, मिट्टी से, यानी वो जो जोहर था, वो जो खुलासा था, वो मिट्टी का था, वो मिट्टी सारी की सारी ज़मीन से ली गई थी। सुम्मा, फिर जअलनाहु, हमने क्या किया? सुम्मा, फिर जअलनाहु, हमने रखा, उसको बना कर रखा, नुतफ़तन, नुतफ़ा, फिर हमने उसको नुतफ़ा बना के रखा, फ़ी करारिन, एक ठिकाने में, मकीनिन, महफूज। यानी अल्लाह ताला ने बाकी जो है इंसानों की जो नस्ल है फिर कैसे चली? नुतफ़े के ज़रिए, कि अल्लाह ताला ने उसको जो एक करार मकीन है,
ایک محفوظ ٹھکانہ، محفوظ جگہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نطفہ بنا کے رکھا۔ ثم پھر جعلناہ نطفتن، پھر ہم نے نطفہ بنا کر رکھا اس کو، فی قرار مکین، قرار مکین میں، قرار کسے کہتے ہیں؟ ٹھکانے کو، جگہ کو، مکین محفوظ، ایک محفوظ جو جگہ ہے ٹھکانہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، اس قطرے کو رکھا۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ رحم مادر ہے، جو رحم مادر ہوتا ہے، جو رحم ہوتا ہے، وہ مراد ہے اس میں، کہ جس میں کیا ہوتا ہے، اس کو قرار مکین کیوں کہا گیا؟ کہ دیکھیں کہ 9 مہینے جو بچہ ہے وہ اس میں حفاظت سے رہتا ہے اور اس میں وہ پرورش پاتا رہتا ہے۔ ثم پھر خلقنا، ہم نے بنا دیا، النطفۃ نطفے کو، علقۃ، پھر ہم نے جو نطفہ ہے اس کو علقہ بنا دیا۔ نطفے کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ علقہ بنا دیا۔ تو علقہ کسے کہتے ہیں؟ جمع و خون۔ اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ جمع و خون اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ تو یہ جو نطفہ ہے یہ 40 دن رہتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ 40 دن کے بعد کیا بنتا ہے؟ وہ علقہ بن جاتا ہے، جمع و خون بن جاتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ، پس ہم نے بنا دیا العلقۃ، علقہ یعنی جمع و خون کو، مدغۃ، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کی ایک بوٹی بنا دیا۔ یعنی علقہ 40 دن رہتا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ 40 دن کے بعد جو ہے وہ مضغہ بن جاتا ہے، اس کے بعد کیا بنتا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پس ہم بنا دیتے ہیں یا ہم نے بنا دیا جو مضغہ، جو گوشت کی بوٹی، گوشت کا جو لوتھڑا ہے، اس کو ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر اس کو ہم جو ہے کیا بنا دیتے ہیں؟ ہڈیاں جو ہیں ہڈیوں میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، فَكَسَوْنَا، پس کسونا، ہم نے جو ہے پہنا دیا، کسا کسے کہتے ہیں؟ یہ فعل ماضی ہے، مطلب پہنانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو، کیا چیز؟ لحمہ، گوشت۔ ان ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا چڑھا دیا؟ کیا پہنا دیا ان کو؟ گوشت پہنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں کیسے ایک پانی کے حقیر قطرے سے اللہ تعالیٰ نے کیسی ایک عظیم مخلوق، ایک جو ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ اگر جو ہے وہ ہڈیاں اگر نہ اللہ تعالیٰ بناتا تو انسان گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا، کیسے وہ چلتا، کیسے وہ پھرتا، کیسے وہ اٹھتا بیٹھتا۔ اور اگر صرف ہڈیاں ہی ہوتی، اوپر جیسے آگے آ رہا ہے، ہاں، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا۔ اگر گوشت نہ چڑھایا جاتا تو انسان کتنا جو ہے بے ڈبہ سا لگتا، کتنا عجیب الخلقت لگتا، ہڈیاں ہی ہڈیاں اور گوشت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی ہر مقام پہ اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے چڑھایا۔ ثم انشأناہ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے پیدا کیا اس کو، خلقا آخر، ایک دوسری جو ہے مخلوق، خلقا آخر، ایک اور جو صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ پیدا کیا، اس کو بنا دیا۔ یعنی 9 مہینے بعد جب وہ نکلتا ہے تو اس کا اگر موازنہ کیا جائے پانی کے قطرے سے تو کیا موازنہ ہے، کتنا بڑا فرق ہے کہ یہ کیا تھا؟ پہلے پانی کا قطرہ تھا، اور ابھی کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا، خلقا آخر، ایک دوسری جو ہے ایک صورت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی۔ فتبارک اللہ، پس بڑی برکت والا ہے اللہ، احسن الخالقین، جو تمام خالقوں سے، جو تمام پیدا کرنے والوں سے کیا بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ غور و فکر، تدبر، تفکر، کہ اس کے ذریعے ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ ہم غور و فکر کر کے ہم اپنے رب کو پہچانیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ دلیل ہے بہت بڑی قیامت کے قائم ہونے کی بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ ایک پانی کے قطرے سے، ایک حقیر قطرے سے جو ہے اتنی ایک زبردست مخلوق انسان کی شکل میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں، دیکھنے کی، سننے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، تو وہی اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی اس کو پیدا کر سکتا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ نے فرمایا ثم، پھر انکم، بے شک تم، بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد جو ہے تم کیا ہے؟ لمیتون، تم ضرور مرنے والے ہو۔ یعنی زندگی کے جو سارے ادوار، کوئی
جو ہے ایسا انسان ہے کہ سارے کے سارے ادوار جو مکمل کرے گا، بڑھاپے میں اس کو موت آئے گی، کوئی اس سے پہلے ہی جو ہے اس کو موت آ جائے گی، کسی کو بچپن میں، کسی کو لڑکپن میں، کسی کو جوانی کی عمر میں، کسی کو بڑھاپے کی عمر میں۔ تو یہ مراد ہے کہ اس کے بعد لمیتون، تم یقیناً جو ہے مرنے والے، میتون میتون کی جمع ہے مرنے والے، تو تمہیں ہر حال میں کیا ہے مرنا ہے، ثم پھر انکم بے شک یقیناً تم یوم القیامت قیامت کے دن تبعثون تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب جو ہے قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، کس کے لیے؟ حساب کے لیے، تمہارا حساب ہوگا اور پھر اس پہ تمہیں کیا ملے گی؟ جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے، 7 آسمانوں کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کیا ہے؟ غافل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، خلقنا، ہم نے پیدا کیے ہیں، فوقکم، تمہارے اوپر، 7 طرائق، راستے، ہم نے تمہارے اوپر جو ہے 7 راستے ہم نے تمہارے اوپر کیا ہے؟ پیدا کیے ہیں۔ تو طرائق طریقتن کی جمع ہے، مراد کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو راستے ان کو کیوں کہا گیا؟ طرائق کیوں کہا گیا آسمانوں کو؟ کہ آسمان جو ہے ملائکہ کے آنے جانے یا جو ستارے ہیں ان کے گزرنے، یا ستاروں کی کیا ہیں؟ یہ آسمان گزرگاہ ہیں، ملائکہ کی گزرگاہ ہیں یا ستاروں کی گزرگاہ ہیں۔ وما کننا، اور نہیں ہے ہم، عن الخلق، خلق سے یعنی مخلوقات سے، غافلین، غافل، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم آسمانوں کو پیدا کر کے پھر جو زمین کی مخلوقات ہیں ہم ان کو نعوذ باللہ بھول گئے ہیں یا ان سے غافل ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ہم جو مخلوقات کی جو مسلطیں ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، ہم ان کے بھولے ہوئے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ساری کی ساری مخلوق سے پوری طرح واقف ہے اور باخبر ہے۔ تو الحمدللہ پہلا صفحہ آج کا ہمارا مکمل ہوا۔ دوسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 343 سے پارہ نمبر 18 ہے، اور اس میں آیت نمبر 18 سے 27 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور پھر اس کے آگے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، آیات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا کیسے انتظام کیا، اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اتارتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے طرح طرح کے باغات، یعنی کھجوروں کے مثلا باغات، انگوروں کے باغات اور مختلف قسم کے جو میوہ جات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو پیدا کیا اور اس کے کچھ فوائد ذکر کیے گئے۔ آیت نمبر 18، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ہم نے آسمان سے اتارا کیا چیز؟ ماءً، پانی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، بقدر، ایک قدر سے مراد کے اندازے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق ہم نے آسمان سے کیا کیا؟ پانی اتارا، یعنی نہ اتنا زیادہ کہ تباہی پھیل جائے۔ یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ہم پہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم اور فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ پانی جو ہے ایک اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نازل کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ہم نے ٹھہرا دی اس پانی کو، فی الارض، زمین میں۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ کیسے ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے پانی کو زمین میں؟ مثلا چشموں کی صورت میں، نہروں کی صورت میں، دریاؤں میں، تالابوں میں، کنووں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو کیا کیا؟ ٹھہرا دیا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو زمین سے اتنا دور کر دے نیچے کہ ہم اس کو نکال ہی نہ سکیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ، کہ بے شک ہم عَلَى ذَهَابٍ بِهِ، اس کو لے جانے پر، ذہاب کہتے ہیں ذَهَابٍ بِهِ، لے جانا، اصل میں ذہاب کسے کہتے ہیں؟ خود جانا، لیکن جب آگے با آیا ہے تو مراد ہوگا لے جانا کسی چیز کو۔ ذہاب ہوتا ہے اگر صرف اکیلا ذہاب اگر ہو تو مراد ہے خود جانا، ذہب یذهب ذہابًا، اور ذہب بھی
مطلب لے گیا اس چیز کو، اور ذہابن بھی لے جانا، لقادر یقیناً قادر ہیں ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی کیا ہیں، پوری طرح قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر جو ہے پانی زمین سے لے جائے تو کون ہے جو پانی کو اوپر لے کے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر پانی کو زمین کے جو ایک مقرر ایک جگہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو رکھا، اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو بالکل زمین کے نیچے لے جائے تو کون سی ایسی قوت ہے، طاقت ہے جو اس کو اوپر لے کے آ سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس پانی کے ذریعے ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے باغات پیدا کیے، کس کے؟ کھجوروں کے باغات پیدا کیے، اور اعناب کسے کہتے ہیں؟ انگور، عنب ان کی جمع اعناب، انگوروں کے باغات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا، پس انشأنا ہم نے پیدا کیے، انشأ ینشئ، یہ چپٹر کون سے؟ اسلم یسلم سے فعل ماضی ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے کیا ہم نے تمہارے لیے اگائے پیدا کیے؟ جناتین، باغات، اور جناتین کس کی جمع ہے؟ جنتن کی جمع، جنتن ایک باغ اور جنات زیادہ باغ، من نخیل، نخیل کسے کہتے ہیں؟ جی بارک اللہ فیکم، جی چیٹ میں لکھ کے بتا سکتے ہیں نخیل سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلے بھی یہ لفظ کئی جگہ جو ہے گزر چکا ہے۔ جی کھجور، بالکل، نخیل کھجور کے درخت، وانابن اور جو ہے انگوروں کے باغات اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ساتھ پیدا کیے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے ان باغات میں کیا ہیں؟ فواکہ ہیں، یعنی پھل ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ تمہارے لیے طرح طرح کے میوہ جات ہیں، پھل ہیں ان میں، ومنہا اور انہی میں سے تاکلون تم کھاتے ہو، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وشجرۃ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشجرۃ، اور جو ہے وہ درخت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا، وشجرۃ، اور وہ درخت بھی تخرج، وہ نکلتا ہے، من طوری سیناء، جو طور سینا سے نکلتا ہے، وہ درخت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وہ درخت کے جو کہاں سے نکلتا ہے؟ طور سینا سے نکلتا ہے۔ تنبت بالدہن، تنبت بالدہن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیل لے کر کیا ہے؟ وہ اگتا ہے، تیل لے کر وہ اگتا ہے، وصبغ، اور وہ سالن ہے، للآکلین، کھانے والوں کے لیے۔ تو یہ درخت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس درخت سے مراد کیا ہے؟ زیتون کا درخت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا شجرہ مبارکہ، یہ بابرکت درخت ہے۔ یہ تو فرمایا کہ یہ درخت بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، جو کہ طور، دیکھیے طور کا کیا مطلب ہے؟ طور پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور طور کوہ طور بھی ہے، اور سینا اس پہاڑ کا نام ہے، سینا اس پہاڑ کا نام ہے، جیسے پہاڑ ہے احد پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، تو احد اس پہاڑ کا نام ہے، جبل احد۔ تو اسی طرح جو سینا ہے اس خاص پہاڑ کا نام ہے جس سے یہ درخت جو اس مراد کیا کہ اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں سے یہ کیا ہے؟ یہ درخت جو ہے وہ اگتا ہے، یہ نکلتا ہے، اور یہ کیا چیز لے کر اگتا ہے؟ جو اس کا تیل ہے، اپنے تیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لے کے اگتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تیل کھانے والوں کے لیے یہ کیا؟ سالن بھی، کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، یہ کہ اس کو بطور سالن بھی کیا ہے؟ وہ لوگ کھاتے ہیں اور اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کا ذکر کیا، زیتون کا درخت اور اس کے فوائد کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا، اور حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیتون کا جو تیل ہے اس کو کھاؤ اور لگاؤ، وہ مبارک درخت میں سے نکلتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جو چوپائے ہیں ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ چوپایوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے اونٹ، گائے، بیڑ، بکری، یہ سارے کے سارے چوپایوں میں آتے ہیں، انعام میں آتے ہیں۔ تو وَإِنَّ، اور بے شک، لَكُمْ تمہارے لیے، فِي الْأَنْعَامِ جو انعام ہیں، جو چوپائے ہیں، لَعِبْرَةً تمہارے لیے ان میں کیا ہے؟ عبرت کا سامان ہے، بڑی ہی ان میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو۔ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا؟ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں،
ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما اس میں سے کہ جو فی بطونی ہے ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی ہم ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ دودھ ہے کہ ہم تمہیں ان کا دودھ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فیہا ان میں، ان چوپایوں میں، منافع منافع ہیں، فائدے، کثیرتن بہت زیادہ، ومنها اور انہی میں سے تاکلون تم کھاتے بھی ہو، ان میں تمہارے لیے منافع ہیں، کئی طرح کے فائدے ہیں، مثال کے طور پہ ان کی اون استعمال کرتے ہو، ان کا تم جو ہے وہ گوشت کھاتے ہو، ومنها تاکلون ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی گوشت ان کا کھاتے ہو۔ اسی طرح ان کی جو کھالیں ہیں، جو چمڑے ہیں، وہ تم مختلف جو ہے ضرورتوں میں ان کو استعمال کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت فکر دی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے، چھپائیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کی، کیسے اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ دودھ پیدا کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے پینے کا جو ہے وہ پینے کی جو ضرورت ہے اس کے طور پہ ہمارے لیے وہ کام آتا ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے منافع اور فائدے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، اور انہی میں سے ہم کھاتے بھی ہیں۔ پھر فرمایا وَعَلَيْهَا، اور ان پر یعنی ان چوپایوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو، ان پر ان چوپایوں پر، جیسے اونٹ پر سواری ہوتی ہے، اونٹ پر کیا ہوتی ہے؟ سواری ہوتی ہے۔ وَعَلَى الْفُلْكِ اور جو فلک ہے، کشتیاں، ان پر تم جو ہے وہ تحملون سوار کیے جاتے ہو، یعنی تم ان پر سوار ہوتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا جو ان کا رد عمل، اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت توحید دی، اور ان کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ کس بنا پہ رد کی، ریجیکٹ کی؟ بشریت کی بنا پہ، کہ یہ جو ہے ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، ایک انسان کیسے اللہ تعالیٰ کا نبی ہو سکتا ہے؟ تو ان کے خیال میں وہ یہ تھا کہ ایک انسان، وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ایک انسان نبی نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ ایک نبی ہونے کے لیے کوئی عجیب الخلقت کوئی مخلوق ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ساتھ آنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف۔ کیا دعوت دے کر بھیجا انہیں؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ فقال، پس کہا انہوں نے، یعنی نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے علاوہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ اب کیا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار ہوتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ فقال الملأ، فقال پس کہا، الملأ سرداروں نے، الذین کہ وہ سردار کے جو کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومی اس کی قوم میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، نوح علیہ السلام کی قوم سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ما هذا الا بشر مثلکم، ما هذا نہیں ہے یہ الا مگر بشر، ایک بشر ہے، مثلکم تمہاری طرح ہی، یہ تو تمہاری طرح ہی ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، تم کیسے پھر اس پر ایمان لاتے ہوئے؟ تو تمہاری طرح ہے بالکل۔ یریدو یہ تو چاہتا ہے، ان یہ کہ یتفضلوا کہ وہ جو ہے برتری چاہتا ہے، وہ کیا اختیار کرے؟ برتری جو ہے تم پر چاہتا ہے، یتفضل برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، علیکم تم پر۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لانزل تو یقیناً وہ نازل کرتا ملائکتاً فرشتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا رسول بھیجنا ہی ہوتا بنا کے، تو وہ تو فرشتوں کو نازل کرتا، فرشتوں کو بھیجتا۔ تو ان کی عقل میں یہ بات آنے والی نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ ایک انسان ہماری طرح جو کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح اس کی حاجات ہیں، ہماری طرح اس کی ضروریات زندگی، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اور ساتھ کیا انہوں نے کہہ دیا؟ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ بات تو ہم نے اپنے جو پرانے آباء و اجداد ہیں، باپ دادا ہیں، ان کے دور میں بھی ہم نے یہ بات نہیں سنی کہ کوئی جو ہے، کوئی بشر، کوئی آدمی، کوئی انسان جو ہے وہ رسول بن کر آئے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
تو کیا کہا انہوں نے؟ ما سمینا نہیں سنا ہے بہذا اس کے بارے میں یہ چیز فی آبائنا اپنے اباؤ اپنے باپ داد اپنے جو اباؤ اجداد ہیں جو باپ دادا ہیں الاولین جو پہلے ہیں اولین اولن کی جمع ہے جو پہلے ہمارے پچھلے اباؤ اجداد جو باپ دادا گزر چکے ہیں ہم نے جو ہے ان کی زندگی میں بھی یا ان کے دور میں بھی ایسی کوئی بات جو ہے سننے میں نہیں آئی ہے۔ تو انہوں نے بشریت کی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو کیا کیا؟ رد کر دیا کہ یہ تو تمہاری طرح ایک بشری ہے، تمہاری طرح ایک انسان ہی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کیا الزام لگا دیا نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام پہ کہ نوح علیہ السلام نعوذ باللہ کیا چاہتے ہیں کہ تم پر برتری کا حصول چاہتے ہیں، کہ تم پر برتر ہو جائیں بس۔ اور ساتھ کیا کہا کہ یہ بڑی عجیب دعوت ہے، بڑی ایک نرالی دعوت ہے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کے زمانے میں بھی ایسی کوئی بات سنی نہیں۔ پھر فرمایا پھر انہوں نے کیا کہا؟ ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر رجل ایک آدمی، یہ تو ایک آدمی ہے، بہی جنتن جسے ایک جنون ہے، جسے ایک جنون لاحق ہوا ہے۔ نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا انہوں نے کہ اس کے ساتھ تو ایک جنون لاحق ہوا ہے، یہ تو کوئی دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے کوئی۔ فتربصوا پس تم انتظار کرو بہی اس کے بارے میں، پس تم اس کے بارے میں انتظار کرو، حتی ہین ایک وقت تک، ایک مقرر وقت تک جو ہے تم اس کو حضرت یہ جو نوح ہے اس کو تم چھوڑ دو، اس کو ڈھیل دو کہ یا یہ مر جائے گا نعوذ باللہ تو اس کی دعوت ختم ہو جائے گی، یا ممکن ہے کہ اس کی دیوانگی ختم ہو جائے، جو اس کے ساتھ دیوانہ پن اس پہ آیا ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے ختم ہو جائے، اس لیے انتظار کرو اس کا تھوڑا سا، نعوذ باللہ علی ذالک۔ قال اب کیا ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ تو آخر کار حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ قال کہا انہوں نے نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب انصرنی تو میری مدد کر، بما کذبون سبب اس کے کہ جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو اس وجہ سے تو میری اے اللہ میری مدد کر۔ اور سورہ قمر میں بھی ان کی دعا کا ذکر ہے، تذکرہ ہے۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر پس دعا کی نوح علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، انی کہ بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر اے اللہ تو میری رب اے میرے رب تو میری کیا کر مدد کر۔ فاوحینا الیہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور وہ کیا وحی کی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کہ اے نوح آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ ایک کشتی بنائیے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کو حکم دیا۔ فاوحینا پس ہم نے وحی کی الیہ اس کی طرف، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، کیا وحی کی؟ ان یہ کہ اصنع بنا، صنع یصنع سے اصنع فعل امر ہے، اصنع بنا کیا بنا؟ الفلک ایک کشتی، اے نوح ایک کشتی بنا، کیسے؟ باعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا ہماری وحی کے مطابق، ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق تو ایک کشتی بنا۔ فاذا جاء پس جب آ جائے گا، امرنا ہمارا حکم، پس جب ہمارا جو ہے امر جب آ جائے گا، وفار التنور اور جو تنور ہے وہ ابل پڑے گا، تنور جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ابل پڑے گا۔ فسلک پس تو داخل کر دے فیہا اس میں اس کشتی میں، من کل ہر چیز میں سے، زوجین اثنین دو جوڑے، یعنی نر اور مادہ، ہر جانور اور نباتات میں سے جو ہے نر اور مادہ رکھ لو تاکہ ان کی نسل آگے بڑھے اور ان کی نسل ختم نہ ہو۔ تاکہ فسلک یہ بھی فعل امر ہے، سلک یسلک سے مراد کیا؟ داخل کر فیہا اس میں نہیں اس کشتی میں، من کل ہر چیز میں سے کیا؟ زوجینی دو جوڑے، مراد جو ہے نر مادہ، وہ اہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے اہل کو بھی، اہلک اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کر، الا مگر من جو سبق طے ہو چکا علیہ اس پر القول بات، قول
یعنی مگر ان کو داخل مت کرنا کہ جن پر بات پہلے طے ہو چکی، یعنی جو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کے مستحق بن چکے، مراد ان کی بیوی اور ان کا بیٹا ان کے اہل و عیال میں سے، کہ جو ایمان نہیں لائے تھے حضرت نوح علیہ السلام پہ، تو فرمایا کہ ان کو شامل نہیں کرنا، ان کو داخل نہیں کرنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بات نہ کرنا مجھ سے، مخاطب نہ ہونا مجھ سے، یعنی بات نہ کرنا مجھ سے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ جب عذاب آنا شروع ہو جائے تو آپ جو ہے ظالموں پہ رحم کھانے کی جو ہے آپ سوال کر بیٹھیں ہم سے، یا ان کو نجات دینے کا سوال کر بیٹھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہم، بے شک وہ، مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں۔ ان کو ہر صورت میں جو کفار ہیں، جو ایمان نہیں لائے ہیں، ان کو بھی غرق کر دیا جائے گا۔ تیسرے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 344 سے پارہ نمبر 18 ہے، اور اس میں آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 42 ہیں۔ ظلم سے نجات پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا، اور کشتی پر سوار ہو کر دعا کرنا، اور ایک امت کے بعد دوسری امت کا پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا، پس جب، فَإِذَا، پس جب، استویت انت، کہ جب آپ جو ہے اطمینان سے آپ جب بیٹھ جائیں آپ، وَمَن مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے تھے، جب وہ بیٹھ جائیں اطمینان سے، کس پر؟ علی الفلک، کی کشتی پر۔ پس جب آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، جب وہ کشتی پر اطمینان سے جم کر کیا ہو جائیں، بیٹھ جائیں، تو آپ نے کیا دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور کیا حمد بیان کرنی ہے؟ فقل، پس کہہ دینا، الحمدللہ، کہ ساری کی ساری جو حمد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کون؟ وہ اللہ کون ہے؟ الذی، جس نے نجانا، ہمیں نجات عطا فرمائی، من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے۔ اے نوح، جب آپ اور آپ کے جو ساتھ ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں آپ پر، جب آپ سب کشتی پر جب آپ جم کے بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ الحمدللہ، ساری کی ساری ہم جو ہے تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے کیا عطا فرما دی ہے؟ نجات عطا فرما دی ہے۔ اور کشتی پر سوار ہو کر کیا دعا پڑھنی ہے؟ وَقُلْ، اور کہہ دے، اے نوح کہہ دے، ربی، اے میرے رب، ربی، اے میرے رب، انزلنی، مجھے اتار، منزلاً، مبارکاً، ایسا اتارنا جو بڑا بابرکت ہو، ایسا اس طرح مجھے اتار اے میرے رب کہ جو بڑا بابرکت ہو۔ وَأَنْتَ، اور تو، خیر المنزلین، جو اتارنے والے ہیں ان میں تو سب سے بہترین ہے۔ اتارنے والوں میں سے، منزلین جو اتارنے والے ہیں کسی جگہ، ان میں سب سے بہترین ہے اللہ تو یہ دعا کرنی ہے جب کشتی پر آپ سوار ہو جائیں۔ ان فی ذالک، کہ بے شک اس میں، لآیات، یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، بے شک اس میں، یعنی اہل ایمان کی نجات، جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نجات عطا فرمائی، جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہوا، اس میں بے شک کیا ہیں؟ لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والوں کے لیے عبرت کی بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہم، وَإِن، اور یقیناً، كُنَّا، ہم تھے، لَمُبْتَلِينَ، آزمائش کرنے والے تھے۔ ہم یقیناً کیا ہیں؟ آزمائش کرنے والے ہیں، یا ہم یقیناً آزمائش کرنے والے تھے۔ کیسے آزمائش کرنے والے تھے؟ کہ سزا دینے سے پہلے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیج کر ہم نے قوموں کی کیا کی؟ آزمائش کی۔ پھر جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کا انکار کیا، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، تو پھر ہمارا عذاب ان پر آ گیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے پیدا کیے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، قرنن، زمانے کے لوگ، آخرین، دوسرے، اور زمانے کے لوگ ہم نے ان کے بعد پیدا کیے۔ اور اس سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ قوم عاد، یعنی ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔
فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجا فِيهِمْ ان میں رسولاً ایک رسول، ہم نے ان میں ایک رسول کو بھیجا۔ اور وہ رسول کون تھے؟ قوم عاد کی طرف کون سے رسول بھیجے گئے ہیں؟ چیٹ میں لکھ کر بتائیے۔ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کون سے رسول بھیجے تھے؟ جی بالکل جواب صحیح آ رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا۔ اب ہود علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ وہی دعوت جو تمام انبیاء دیتے آئے اپنی قوموں کو۔ سب سے پہلی جو اور سب سے جو بڑی جو دعوت ہوتی تھی ان کی، وہ کیا ہوتی تھی؟ اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت، اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت۔ ان اعبدوا اللہ، کیا دعوت تھی ان کی؟ ان یہ کہ اعبدو، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اعبدو فی الامر ہے، عبدہ یعبدو سے اعبدو، تم سب کے سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبود، غیرہ اس کے علاوہ۔ دیکھیے جب نفی آئے اور جس چیز کی نفی کی جا رہی اس سے پہلے من آ جائے، کیا آ جائے؟ من آ جائے، تو وہ بات میں بہت زیادہ عموم پیدا کر دیتا ہے۔ نفی بہت زیادہ، یعنی کہ وہ نفی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی بھی الہ، غیرہ اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی الہ، تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب ان کی قوم کے جو سردار ہیں، جو سر و رسوخ والے جو سردار، جو بڑے لوگ، کیونکہ یہ جو ملا ہیں، جیسے وقال الملا، جو ملا ہوتے ہیں، ملا سے مراد جو ہے قوم کے جو بڑے لوگ، جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایلیٹ کلاس، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ اصل میں سب سے زیادہ حق کے خلاف ہوتے ہیں اور حق سے دور ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے جو الملا ہیں، جو سردار لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو جن کے پاس دنیا کا مال و متاع ہوتا ہے، دنیا کا اقتدار اور اختیار ہوتا ہے، یہ لوگ سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ انبیاء کی مخالفت اور مخاصمت کرتے ہیں۔ اور انہی کے پیچھے چلتے چلتے دوسرے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کی روش پہ چلتے ہیں اور انبیاء کا انکار کرتے ہیں۔ وقال الملأ، کہا ملا نے، ملا سے مراد کیا ہے؟ سرداران قوم، من قومی، ان کی قوم میں سے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، وکذبوا، جنہوں نے تکذیب کی تھی، بلقاء الآخرۃ، آخرت کی ملاقات کی، آخرت کی ملاقات کی، جنہوں نے تکذیب کی، آخرت کا انکار کیا ہوا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے خوشحال رکھا تھا ان کو، اطرفنا، ہم نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی تھی، عیاشی عطا فرمائی تھی ان کو، اور دنیا کا ہر طرح کا جو ہے، طرح طرح کا ہم نے ان کو ساز و سامان دیا ہوا تھا۔ وَأَتْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو خوشحال رکھا ہوا تھا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح ہی ایک بشر، ایک آدمی ہے۔ وہی بات کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہی تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو بشر کی صورت میں، انسان کی صورت میں، آدمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، تو یہ جو چیز تھی، یہ ان کی جو منکرین تھے، جو کفار تھے، ان کی عقل میں نہیں آتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح ایک جو ہے کھاتا پیتا، چلتا پھرتا، سوتا جاگتا ایک انسان جو ہے، ہماری طرح جس کی ضروریات ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا نبی بن کر آ سکتا ہے؟ تو یہ چیز وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور یہ چیز ان کے ایمان لانے میں کیا ہوئی؟ رکاوٹ بنی۔ تو ساتھ کیا کہا انہوں نے؟ یأکل، وہ کھاتا ہے، مما، اس چیز میں سے کہ جو تأکلون، تم کھاتے ہو، جو چیز تم کھاتے ہو اس میں سے یہ بھی کھاتا ہے، منہ، اس میں سے، ویشرب، اور پیتا ہے، مما، اس چیز میں سے جو تشربون، تم پیتے ہو، جو تم پیتے ہو اس میں سے یہ بھی پیتا ہے۔ تمہاری طرح جو تم کھاتے ہو، جو تم پیتے ہو، اسی طرح یہ بھی وہی چیزیں کھاتا پیتا ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ، اور اگر یقیناً اگر تم نے، اطعتم، تم نے اگر بات سنی، اگر تم نے بات مان لی، بشراً، ایک بشر کی، ایک آدمی کی، مثلکم، جو تم جیسا ہے، تمہاری مثل ہے، انکم، یقیناً تم، اذن، تب، لخاسرون، یقیناً بڑے خسارے میں ہونے والے ہوگے، تم بڑے خسارے والے ہو جاؤ گے۔
اگر تم اپنے جیسے ہی ایک آدمی کی اگر تم نے اطاعت کر لی، اگر اس کا کہا مان لیا، اگر اس کی بات کو اگر تم نے سن لیا، تو تم پھر بڑے ہی خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ کیسے خسارے میں پڑ جاؤ گے؟ تم اپنے معبودوں کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا، تو اس کے معبود کی ماننی پڑے گی، تو تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ اور ساتھ کیا کہا انہوں نے، سرداران قوم نے کیا کہا، اَیَعِدُکُم کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے؟ کس چیز کا؟ یعنی یہ جو ہود ہے، یہ جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر ہے، کیا یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کس چیز کا؟ انکم کہ بے شک یقیناً تم، اذا جب متم جب تم مر جاؤ گے، یا جب تم مر گئے، وکنتم اور تم بن گئے، تراب مٹی، وعظامًا اور ہڈیاں، انکم کہ یقیناً تم مخرجون نکالے جانے والے ہو۔ یعنی اے قوم کے لوگوں تم یہ بتاؤ کہ کیا یہ رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ بندہ، کیا یہ تمہیں یہ وعدہ دے رہا ہے، تم سے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی بن جاؤ گے اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے زمین سے، تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے؟ کیا یہ بات تمہیں یہ کہتا ہے؟ یعنی تعجب کیا انہوں نے، کیسے تم اس کی تصدیق کرتے ہو؟ کیسے تم اس بات کی تصدیق کرو گے جو یہ باتیں کرتا ہے تمہارے ساتھ؟ ہیہات لما توعدون، ہیہات دوری ہے لما اس چیز کے لیے کہ جس کا توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد قبروں سے زندہ ہو کر دوبارہ نکالا جانا، یہ بہت دور کی بات ہے، یہ بعید از عقل بات ہے، بعید از قیاس بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہڈیاں بن جاؤ گے، تم جو ہے مٹی بن جاؤ گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بھی جو ہے وہ چورا چورا ہو جائیں گی، اس کے بعد تم نکالے جاؤ گے؟ کیا یہ تمہیں یہ باتیں کرتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ہیہات لما توعدون، یہ تو دوری ہے جس چیز کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی کہ یہ وعدہ پورا ہونے والا نہیں ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ اصل جو زندگی ہے وہ بس دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں ہی ہم جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں، ہم مرتے ہیں، اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں، ہم دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں ہیں۔ تو کیا کہا انہوں نے، ان ہیا نہیں ہے، ہیا یہ یعنی یہ زندگی تو نہیں ہے، الا مگر حیاتنا ہماری حیات ہے، زندگی ہے، الدنیا دنیا کی، مطلب یہ کہ ہماری تو جو اصل زندگی ہے وہ دنیا کی ہی بس زندگی، یہی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد اور کوئی زندگی بالکل نہیں ہے۔ نموتو ہم مرتے ہیں، ونحیا ہم زندہ ہوتے ہیں۔ یعنی نموتو سے مراد کیا ہے کہ ہمارے جو دادا پردادا وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، ونحیا اور آگے جو ان کے بیٹے ہیں پوتے ہیں وہ بھی زندہ ہیں، یعنی یہی بس زندگی ہے کہ کچھ مر گئے ہیں اور باقی زندہ ہیں، اور وہ بھی مر جانے والے ہیں، اور وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے بالکل نہیں ہیں۔ ان هو الا رجل ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر رجل ایک آدمی، یہ تو صرف ایک آدمی ہے۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کیسے ان کی تکذیب کی، کیسے ان کا اقرار کیا، اور کیسے جو دوسرے جو ان سے کم درجے کے جو لوگ تھے ان کی قوم میں، کیسے ان کو حضرت ہود علیہ السلام سے دور کیا، ان سے متنفر کیا۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ایک آدمی ہے، افترا علی اللہ کذبا، افترا اس نے گڑھ لی ہے علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذبا جھوٹ۔ یہ تو ایک آدمی، یہ تو صرف ایک آدمی ہے، رجل ہے، ایک آدمی ہے، اس نے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر تو جھوٹ گڑھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بات کرتا ہے یہ تو جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ۔ وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کی بات کا اعتبار کرنے والے بالکل نہیں، ہم اس پر ایمان لانے والے بالکل نہیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، ربی قال کہا ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد کر، بما کذبون سبب اس کے کہ جو انہوں نے میری تکذیب کی ہے، میرے جھٹلانے پہ اللہ میری مدد فرما۔ اب اللہ تعالیٰ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ قال کہا عما قلیل، بہت تھوڑی سی مدت میں ہی، عما قلیل بہت تھوڑی سی مدت میں ہی، بہت تھوڑی ہی مدت ایسی ہوگی کہ لا یصبحن، یہ ضرور ہو جائیں گے نادمین، پچھتانے والے،
یعنی بہت جلد عذاب آنے والا ہے. جب عذاب کو یہ دیکھ لیں گے، جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت ان کو پچھتاوا ہوگا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا انہیں کسی بھی کام نہیں آئے گا. تو عما اصل میں تھا عن ما قلیل، یعنی قلیل یعنی تھوڑی مدت، بہت تھوڑی مدت ہی میں کیا ہونے والا ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. بہت جلد ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے. انہوں نے تکذیب کی ہے، انہوں نے رسول کا انکار کیا ہے، تو یہ نادمین ہو جائیں گے، یہ پچھتانے والے ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی. اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے، چیخ کا عذاب آتا ہے ان پر. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَخَذَتْ پس پکڑ لیا ان کو، فَأَخَذَتْ پس پکڑ لیا، ہم ان کو یعنی اس قوم کو جو منکرین تھے، جو مکذبین تھے، جو جھٹلانے والے تھے، جو رسول پر ایمان لانے والے نہیں تھے، کسی نے پکڑ لیا الصیحۃ چیخ نے. صیحہ کسے کہتے ہیں؟ چیخ کو کہتے ہیں. الصیحۃ چیخ نے ان کو کیا کیا؟ پکڑ لیا، آ لیا. کیسے؟ بالحق کی حق کے ساتھ. فجعلناہم غثاء، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اب ہم نے جب ان پہ چیخ کا عذاب آتا ہے تو ہم نے ان کو کیا بنایا؟ فجعلناہم پس ہم نے ان کو بنا دیا غثاء، خس و خاشاک ان کو ہم نے بنا دیا، کوڑا کرکٹ کی طرح ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ تہس نہس کر دیا، نیست و نابود ہم نے ان کو کر دیا. فبعدن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبعدن پس بعد دوری ہو. بعد کسے کہتے ہیں؟ بعید جو ہے وہ اسی سے لفظ بعید ہے، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بعید نہیں، ہم کہتے ہیں بعید نہیں کہ دور نہیں ہے، تو بعد اسی سے ہے، دوری ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو. کن لوگوں کے لیے؟ للقوم، اس قوم یعنی ان لوگوں کے لیے الظالمین جو ظلم کرنے والے ہیں. ظالموں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنے والی نہیں ہے. ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کیے من بعدہم ان کے بعد قروناً آخرین دوسرے زمانے کے لوگ، اور لوگ ہم نے کیا کی، اور امتیں ہم نے کیا کی؟ پیدا کی. ان کے بعد ہم نے کیا کی؟ اور امتوں کو ہم نے پیدا کیا. ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد قروناً آخرین، قروناً جو ہے قرن ان کی جمع ہے، ایک زمانے کے لوگ، آخرین دوسرے. ہم نے ان کے بعد کیا کیے؟ دوسرے زمانے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا. اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں. اس صفحہ نمبر 345 ہے، پارہ نمبر 18 اور اس میں آیت نمبر 43 سے 58 تک ہیں، اور اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور آگے ان کے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے. آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک وقت جو ہے مقرر ہے. ہر امت کا، ہر قوم کا جو جھٹلانے والی قوم ہے، ان کا انجام، ان پہ آنے والا جو عذاب ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے. اس سے وہ جو عذاب ہے نہ اس مقررہ وقت سے پہلے ان پہ آ سکتا ہے، نہ ہی بعد میں آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما تسبق من امت، ما تسبق من امت نہیں جو ہے آگے بڑھتی، من امت کوئی بھی امت. سبق یسبق آگے بڑھنا، اسی سے کہتے ہیں سبقت لے جانا، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں آگے بڑھ جانا، مطلب سبقت. تسبق اسی سبقت سے ہے کہ ما تسبق نہیں بڑھتی من امت کوئی بھی امت، کوئی بھی قوم، اجلہا اپنی اجل سے. اجل کسے کہتے ہیں؟ جو اس امت کا، جو اس قوم کا کیا ہوتا ہے؟ ایک مقرر وقت لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی ہلاکت کا، اس کی تباہی اور اس کی بربادی کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا. اور فرمایا وما یستأخرون، اور وہ کیا ہے کہ وہ پیچھے بھی نہیں رہتے. وما یستأخرون، استأخر یستأخر، یہ کون سا چیپٹر ہے؟ استأخر یستأخر چیپٹر ہے. استغفر یستغفر سے فعل مضارع ہے کہ وہ پیچھے بھی نہیں ہوتے، اپنا جو مقرر وقت ہوتا ہے اس سے وہ لیٹ بھی نہیں ہوتے ایک لمحہ، اور نہ ہی اس سے آگے بڑھتے ہیں. جو ان پر عذاب جب آتا ہے تو اپنے بالکل مقررہ وقت پر آتا ہے، نہ پہلے آتا ہے نہ ہی بعد آتا ہے. اب کیا ہے؟ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اس کے بعد ہم نے
اپنے رسولوں کو بھیجا تترا پے در پے، ہم نے اپنے رسولوں کو کیسے بھیجا؟ پے در پہ ہم نے اپنے رسولوں کو ہم نے بھیجا۔ کلما جاء امتن رسولها، جب کبھی بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا کذبوہ، اس کو جھٹلا دیتے۔ جب کبھی بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ جو اس جو رسول کی جو امت کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے؟ اس کو جھٹلا دیتے۔ کذبوہ، انہوں نے اس کی تکذیب کی، وہ اس کو جھٹلا دیتے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ جب بھی رسول آتا اس امت کے پاس اور وہ جھٹلا دیتے تو ہم کیا کرتے کہ ہم ان کے بعض کو ان کے جو ہے بعض کے پیچھے جو ہے نا پیچھے چلتا ہم کر دیتے، ہم ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کر دیتے تھے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم ان کو بنا دیتے تھے احادیث کہانیاں، یعنی ان کو بالکل جو ہے نیست و نابود کر دیتے اور دوسروں کے لیے عبرت بنا دیتے، اور ان کا وجود ایسے ختم ہو جاتا کہ بس ان کی جو کہانیاں وہ باقی رہ جاتی تھیں، ان کے قصے کہانیاں کہ ہاں فلاں جو ہے قوم پہ عذاب آیا، فلاں قوم پہ اس طرح عذاب آیا تھا، اس طرح عذاب آیا تھا، اور ان کا تذکرہ بس تاریخ میں رہ جاتا تھا، باقی ان کو جو ہے نیست و نابود کر دیا جاتا تھا۔ تو جیسے ہر امت کی طرف رسول آتا اور پھر اس کے بعد جو وہ امت گزر جاتی، پھر ایک اور اگلی امت آتی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھیجتے پے در پہ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی جو ہے ان پر عذاب کا ہم جو ہے ان تانتا باندھا رہتا کہ اس قوم کو ہلاک کیا، پھر اس کے بعد اگلی قوم کو ہلاک کیا، پھر اس کے بعد اس سے اگلی قوم کو ہلاک کیا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور ہم نے ایسے ان کو ایسے ہلاک کرتے تھے، ایسے ان کو نیست و نابود کر دیتے تھے کہ وہ جعلناہم احادیث، کہ ہم ان کو بالکل جو ہے وہ کہانیاں بنا دیتے تھے، ان کے لیے ان کو کیا بنا دیتے تھے؟ کہانیاں بالکل بنا دیتے تھے۔ فبعدن، اللہ نے فرمایا پس دوری ہو لقوم، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ کیسے؟ کیا چیزیں دے کے؟ اپنی آیات دے کے ہم نے ان کو بھیجا، اور وہ سلطان مبین، اور ہم نے ان کو کیا دے کر بھیجا؟ سلطان مبین ہم نے ان کو دے کر بھیجا، واضح غلبہ اور واضح دلیل ہم نے ان کو دے کر بھیجی۔ ثم پھر ارسلنا، ہم نے بھیجا کس کو؟ موسیٰ کو، واخاہ، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور اس کے مقصد کتنے تھے ان کو بھیجنے کے، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف؟ ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی جائے، اور دوسرا فرعون کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی جائے۔ تو یہ دو بڑے مقصد تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کی دعوت دی جائے فرعون کو، آل فرعون کو، اور دوسرا جو بنی اسرائیل جو فرعون کی غلامی میں تھے اور ان پہ طرح طرح کے ظلم کرتا تھا، ان کو ان سے نجات دی جائے۔ بِآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو نشانی عطا فرمائی تھی، تو ان کا ذکر ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں دے کر ان کو بھیجا، وہ سلطان مبین، اور ایک ایسی ہم نے دلیل دی تھی جو مبین بالکل واضح تھی، غلبہ ہم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سلطان مبین، واضح دلیل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو سلطان مبین سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک واضح حجت اور دلیل اور برہان کہ جس کا جواب نہ فرعون کے پاس تھا اور نہ ہی ان کے درباریوں کے پاس تھا۔ اور مفسرین نے یہ بھی سلطان مبین کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ عظمت اور جلال اور ہیبت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ یعنی کہ وہ جو نشانیاں ہیں جو
آیا بھی آیاتنا، یہ اس کے علاوہ ہے وہ سلطان مبین، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف یہ دے کر بھیجی ہم نے، یعنی آیات اور سلطان مبین، واضح جو دلیل تھی۔ اب فرعون اور اس کے جو درباری اور اس کے جو سردار تھے، سرداران قوم تھے، انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، تکبر کیا۔ وہ قوماً عالین، اور وہ کیا تھے؟ سرکش قوم تھے، سرکش لوگ تھے، انتہائی سرکش لوگ تھے۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، انؤمن، کہ ہم ایمان لے آئیں، لبشرین، دو آدمیوں کے لیے، ہم ان دو آدمیوں کو مان لیں، مثلنا، جو ہم جیسے ہیں۔ وہ قومہما، اور ان دونوں کی جو قوم ہے، لنا، ہمارے لیے، عابدون، عبادت کرنے والی ہے، مراد کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے، کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان دو بندوں پر کیسے ہم ایمان لے آئیں جو ہمارے جیسے ہی ہیں بالکل، اور حالانکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، پس ان دونوں نے فکذبوہما، پس انہوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی۔ ہما سے مراد کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کی فرعون اور آل فرعون نے، فرعون اور فرعون کے سرداروں نے کیا کی؟ تکذیب کی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی۔ فکانوا، پس وہ ہو گئے، من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ جب انہوں نے تکذیب کی، جب انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، فرعون اور آل فرعون کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی اور ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، کتاب تورات ہم نے ان کو دی، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سیدھے راستے پہ وہ آئیں، تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں، سیدھے راستے کو وہ پا لیں، تاکہ وہ ہدایت پا لیں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلْنَا، اور بنا دیا ہم نے، ابن مریم، مریم کے بیٹے کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو ہم نے بنا دیا، کیا بنا دیا؟ آیتاً، ایک بہت عظیم نشانی ہم نے بنا دیا تھا ان کو، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ بہت بڑی نشانی تھی اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت کی، کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے جو ہے جگہ دی تھی ان دونوں کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم علیہ السلام کو، ہم نے پناہ دی تھی، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ کی طرف۔ ربوہ کسے کہتے ہیں؟ بلند زمین کو، ایک بلند زمین کی طرف ہم نے ان کو جو ہے ہم نے پناہ دی تھی، ان کو جگہ دی تھی۔ اور ربوہ جو بلند زمین ہے، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ مریم علیہ السلام جو ہے وہ پرافٹ نہیں تھی، نبی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نبی اور رسول نہیں بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو پناہ عطا فرمائی تھی، ان کو ہم نے جگہ عطا فرمائی تھی، ربوۃ، ایک اونچی جگہ میں، اور وہ جو اونچی جگہ تھی وہ کتنی خوبصورت اور کتنی زبردست جگہ تھی۔ فرمایا کہ ذاتی قرار، وہ کیسی جگہ تھی؟ جو رہنے کے لائق تھی، جو رہنے کے لائق تھی۔ وہ معین، اور فرمایا کہ وہ کون سی تھی؟ ذاتی معین، مراد یہ ہے کہ بہتے پانی والی تھی، بہتے پانی والی تھی۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا تھا، اور رہنے کے وہ قابل وہ جگہ تھی۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا تھا؟ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پناہ عطا فرمائی تھی، ان کو وہاں پہ جگہ عطا فرمائی تھی۔ یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلو کھاؤ تم من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وعملو، اور عمل کرو، صالحاً، نیک عمل۔ تو دیکھیے جن باتوں میں ساری کی ساری شریعتیں جو ہیں متفق ہیں، جو عقائد میں جو ہے ساری کی ساری جو شریعتیں تھیں انبیاء کی، جو ادیان تھے،
جن چیزوں میں اتفاق تھا وہ کیا تھیں؟ اللہ تعالیٰ کی جیسے توحید ہے، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دی کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، قیامت کے دن پر ایمان، یہ ساری کی ساری جو شریعتیں تھیں ان میں یہ بات بالکل متفقہ تھی کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو اہل کفر ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان میں ایک چیز یہ بھی متفق علیہ تھی، وہ کیا تھی کہ کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو، حرام مت کھاؤ، حلال پاکیزہ طیب چیز کھاؤ، اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، برے اعمال سے بچو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے کیا پتہ چلا کہ ساری کی ساری شریعتوں میں یہ چیز بالکل اتفاق شدہ تھی کہ کلوا من الطیبات، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سارے کے سارے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلو کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا، اور عمل کرو، صالحا، نیک عمل، انی، اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ بے شک میں بما تعملون، اس چیز کا کہ جو تم عمل کرتے ہو، علیم، پورا کا پورا جو ہے وہ علم رکھنے والا ہوں، تمہارے سارے کے سارے اعمال کا مجھے علم ہے، تم جو بھی عمل کرو گے مجھے تمہارے سارے کے سارے اعمال کا کیا ہے جی؟ علم ہے پوری طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ جو تمہاری امت ہے ایک ہی امت ہے، تمام امتوں کا جو دین ہے وہ ایک ہی دین ہے، وہ کیا ہے؟ دین توحید ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں جو ہے وہ تمہارا رب ہوں، میں کیا ہوں؟ تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو دیکھیے جو انبیاء ہیں ان کے جو زمانے تھے اور ان کی جو جگہ تھی، ان میں چاہے کتنا ہی وہ اختلاف کیوں نہ ہو، کوئی نبی کس زمانے میں تھا، کوئی نبی جو ہے کس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبعوث کیا، لیکن وہ جو اصول تھے وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ متفق تھے۔ جو اصول تھے، جو شریعتوں کی جو بنیادیں تھیں، جو اصول تھیں، جو اصول تھے، وہ ساری کی ساری شریعتوں میں کیا تھے؟ بالکل متفق تھے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی اختلاف نہیں تھا۔ تو یہ مراد ہے یہاں پہ کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ بے شک یہ جو تمہاری امت ہے یہ ایک ہی امت ہے، یہ انبیاء کی امت ایک ہی امت ہے۔ یا یہاں پہ امت سے مراد کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین نے ذکر کیا دین مراد ہے، کہ ملت کے دین، اور جو ملت ہے تم سب کی کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے دین کو تقسیم کرنے والے آ جاتے ہیں، دین کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ہر جو گروہ ہے جو اس کے پاس ہے اس پہ ہی وہ خوش رہتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور ہر گروہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں اور میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ باطل پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے امر میں، یعنی اپنے دین میں آپس میں کیا کیے؟ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے آپس میں اپنے دین کے معاملے میں اپنے دین کو کیا کر دیا؟ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، متفرق ہو گئے، گروہوں اور جماعتوں میں منقسم ہو گئے۔ کل حزب، ہر جو حزب ہے، حزب گروہ کو کہتے ہیں، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے حزب اختلاف جو اپوزیشن ہوتی ہے، حزب اقتدار جو اقتدار میں ہوتے ہیں، گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کو حزب اقتدار کہتے ہیں۔ تو ہر حزب جو ہے، ہر گروہ کیا ہے؟ بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، اسی پہ خوش ہیں، اس کے جو چیز ان کے پاس ہے، جو بھی دین ان کے پاس ہے، شریعت ہے، اسی پہ خوش ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ، پس ان کو چھوڑ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، ان کو ان کی غفلت میں پڑا رہنے دیجئے، حتی حین، کچھ وقت تک ان کو غفلت میں پڑا رہنے دیجئے۔ ان کی جو حیرانگی ہے، ان کی جو ضلالت ہے، ان میں ہی ان کو پڑا رہنے دیں۔ کیا مراد ہے؟ کہ یہ ایک وعید ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو واعظ و نصیحت چھوڑ دیں، بلکہ ان کے لیے ایک ڈانٹ ڈپٹ ہے، ایک توبیخ ہے، ان کے لیے ایک وعید ہے کہ یہ لوگ کتنی غفلت کے اندر ہیں،
اور کتنے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، جو وحی ہے، اس سے کتنے زیادہ یہ دور ہیں۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ گمان رکھتے ہیں کہ جو ہم مدد دیتے ہیں، جو ہم ان کو فراہم کرتے ہیں، من مالٍ، جو ہم ان کو مال عطا فرماتے ہیں، وبنین، اور جو ہم ان کو بیٹے عطا فرماتے ہیں، ان کو مالوں سے اور ان کو بیٹوں کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ان کفار کی، ان منکروں کی، نسارع لہم فی الخیرات، ہم انہیں بلائی دینے میں جلدی کر رہے ہیں، نسارع، ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، فی الخیرات، بلائیاں دینے میں، بل لا یشعرون، نہیں بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ مراد کیا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، کفر کرنے کے باوجود بھی ان کو مال ملتا ہے، ان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور ان کی بیٹوں کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ان کو مال اور اولاد میں ہم ان کو امداد دیتے ہیں، نمدہم، ہم ان کو جو ہے زیادہ کرتے ہیں، کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بلائیاں دے رہے ہیں دنیا کے اندر؟ نہیں، بلکہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے دنیا کے اندر ایک ڈھیل ہے، استدراج ہے، ایک مہلت ہے ان کے لیے، کہ جو ہی ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا یا موت آئے گی تو وہ پکڑے جائیں گے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے لیے جو ہے خیرات، ان کے لیے بلائیاں دینے میں ان کو جلدی کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے کے باوجود بھی ہمیں مال و دولت دیا ہے، تو اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں کہ ہم اگر حق پہ نہ ہوتے، اگر ہم سے ہمارا رب ناراض ہوتا تو ہمیں یہ مال و دولت کیوں ملتا؟ اللہ نے فرمایا بل لا یشعرون، بلکہ یہ ایسے نادان لوگ ہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ان کو یہ عطا فرما رہے ہیں دنیا کے اندر یہ نعمتیں، یہ تو ان کی ایک آزمائش ہو رہی ہے، ان کو ایک ڈھیل مل رہی ہے، ان کو استدراج ہے، ان کے لیے ایک مہلت مل رہی ہے کہ جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو پھر اچانک ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جو سابقون ہیں، جو سبقت کر لے جانے والے ہیں نیکیوں کے اندر اور دوسروں سے نیکیوں کے اندر، دوسرے اہل ایمان، ابھی نہیں اہل ایمان کا یہاں پہ تذکرہ ہے، جو اہل ایمان سے نیکیوں میں سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الذین، بے شک وہ لوگ، کہ ہم وہ لوگ کہ جو من خشیت ربہم، جو اپنے رب کی جو ہیبت ہے، جو اپنے رب کی جو خوف ہے، مشفقون، اس سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، والذین هم، اور وہ جو بآیات ربہم، جو اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ آخری صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 346 ہے، پارہ نمبر 18 ہے، اور اس میں آیات نمبر 59 سے 74 تک ہیں۔ فرمایا والذین هم بربہم لا یشرکون، کہ یہ وہ لوگ ہیں سابقون جو سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے۔ یہ وہ کون لوگ ہیں کہ والذین هم بربہم لا یشرکون، کہ وہ جو اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون، جو شرک نہیں کرتے، جو شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین وہ لوگ کہ یؤتون، جو دیتے ہیں، ما آتوا، جو کچھ وہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال دیتے ہیں، یا جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، وَجِلَةٌ، ڈرنے والے ہوتے ہیں، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس حال میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں، کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔
کس چیز کا؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، قال صلی اللہ علیہ وسلم لا یا بنت الصدیق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے باوجود بھی، نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے صدیق کی بیٹی، نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وَلَكِنَّهُمْ، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، الذین جو یصومون، جو روزہ رکھتے ہیں، ویصلون، جو نماز پڑھتے ہیں، ویتصدقون، اور جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہم یخافون اللہ تقبل منہم، فرمایا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے یہ اعمال قبول نہ کیے جائیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب بھی ایک انسان کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل میں ڈر ہو کہ کہیں ہمارا یہ عمل قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی کثرت سے دعا کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما دے، جیسے دعا بھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ڈرتے رہتے ہیں، جب نیک عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو ساتھ ان کے دلوں کے اندر ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ان کے یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے رد نہ کر دیے جائیں، ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں، کہیں قبول نہ ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بلائیوں میں، جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے، ان نیکیوں کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، یہی ان نیک اعمال کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ دوسرے اپنے اہل ایمان بھائیوں سے نیکی کے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے والے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَا نُكَلِّفُ، ہم نہیں تکلیف دیتے، نفساً، کسی بھی نفس انسانی کو، کسی بھی انسانی جان کو، کسی بھی انسان کو، إِلَّا وُسْعَهَا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت سے بڑھ کے ہم اس کو، اس پہ ذمہ داری اور بوجھ نہیں ڈالتے، اس کو تکلیف نہیں دیتے۔ مثلاً جیسے اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیا جائے، تو یہ شریعت میں آسانی ہے۔ دیکھیے کہ شریعت نے انسان پہ وہ بوجھ نہیں ڈالا کہ جو انسان جو ہے اٹھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ یعنی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اب پانی نہیں ہے تو تم پانی تلاش کرو، کہیں سے بھی پانی لے کر پانی سے ہی وضو کر کے نماز پڑھو، نہیں، بلکہ اگر پانی نہیں ملتا ہے یا اگر پانی ہے بھی، اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو وہ تیمم کر لے پانی کے بجائے۔ اسی طرح اگر سفر میں ہے تو قصر کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، دو نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے والدین، اور ہمارے پاس ہے کتابوں، ایک ایسی کتاب ہے ینطقو، جو بولتی ہے بالحق، کی حق کے ساتھ۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، مراد اعمال نامہ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعمال نامے میں انسان کے سارے جو اعمال ہیں وہ کیا ہوں گے؟ درج ہوں گے۔ اور فرمایا وہم لا یظلمون، اور وہ بالکل بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غافل اور متکبرین ہیں ان کو عذاب کی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ان کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ان کے جو دل ہیں، ان کفار کے جو دل ہیں وہ کیا ہیں؟ فی غمرۃ، انتہائی غفلت میں ہیں، من ھذا، اس چیز سے، ان چیزوں سے ان کے دل کیا ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، اور ان کے لیے کچھ اور اعمال بھی ہیں، کام بھی ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ۔ اس کے علاوہ سے مراد کیا ہے؟ شرک کے علاوہ ان کے ایسے اعمال بھی ہیں کہ جو عمل یہ کرنے والے ہم لہا عاملون، وہ ان اعمال کو بجا لانے والے، کرنے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو اہل کفر اور اہل شرک ہیں، ان کے تو اس شرک کے علاوہ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ، ان کے لیے ایسے اعمال ہیں، بڑے بڑے گناہ ایسے بھی ہیں، من دون ذالک، شرک کے علاوہ، کہ ہم لہا عاملون، کہ یہ ان اعمال کو کرنے والے ہیں۔ مراد اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے کہ یہ جو مشرک ہیں، یہ جو کفار لوگ ہیں، یہ کبائر
جو شرک کے علاوہ جو کبائر ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ ان کو کیا ہیں، کرنے والے ہیں، ان کو سر انجام دینے والے ہیں۔ تو آئندہ کے ان کے اعمال کی خبر دی جا رہی ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا حتی اذا، یہاں تک کہ جب اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، مترفیہم، ان کے جو خوشحال لوگ تھے، جب ہم نے ان کو پکڑ لیے تو کیا ہوا، اذا ہم، حتی یہاں تک کہ اذا، جب ہم نے اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، مترفیہم، ان کے جو مترف تھے، مترفیہم اصل میں تھا مترفین تھا، تو ہم کی طرف جو اضافت کی وجہ سے نون جو ہے قاعدے کی وجہ سے کیا ہوا، گر گیا۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے جو مترف لوگ تھے، ان کے عیاش قسم کے ایلیٹ کلاس کے لوگ، بڑے جو مالدار لوگ تھے، جو ایمان نہیں لائے تھے، جب ہم نے ان کو پکڑنا بالعذابی، عذاب کے ساتھ، تو وہ کیا کرنے لگے، اذا ہم یجأرون، تب وہ چیخو چلانے لگے، بلبلانے لگے عذاب کی وجہ سے۔ جب عذاب ہمارا ان پر آیا تو ان سے کیا کہا جائے گا، کیا کہا گیا، لا تجأروا اليوم، آج جو ہے تم جو ہے مت بلبلاؤ، مت چیخو چلاؤ، انکم منا، یقیناً تم ہم سے، لا تنصرون، تم مدد دیے جانے والے نہیں ہو، اب ہماری طرف سے تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ اب دارالامتحان ختم ہو چکا ہے، اب دارالجزا ہے، امتحان کا جو وقت تھا وہ تو تم گزار رہے، تم نے تو ایمان لایا نہیں ہے، اب تو تمہارا حساب ہوگا اور اس کے بعد تمہیں جزا دی جائے گی، تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو کیا تم کرتے تھے، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، کہ بے شک میری آیتیں تتلی علیکم، تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، میری آیتیں تو تم پر تلاوت کی جاتی تھیں، فکن تم، پس تم تھے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، پھر جاتے تھے، تم تو میری آیتوں کو سننا تک گوار نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی ایڑیوں کے بل کیا ہوتے تھے، اے کفار، اے مشرکین، تم جو ہے پھر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے نہیں تھے، ناگواری کا اظہار کرتے تھے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، تکبر کرتے تھے، بہی سامرن تہجرون، فرمایا کہ رات کو تم باتیں کرتے تھے، اسی کے بارے میں بےہودہ گوئی کرتے تھے، قرآن کے بارے میں، یعنی رات کو باتیں کرتے ہوئے تم قرآن کے بارے میں طرح طرح کی بےہودہ گوئی کرتے تھے، قرآن کے بارے میں نعوذ باللہ والعیاذ باللہ بکواس کرتے رہتے تھے، تمہاری تو دنیا کی زندگی میں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا انہوں نے غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والوں سے تنبیہی سوالات، ان آیات میں آیت نمبر جو 68 ہے، 69 اور 70 ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے وہ سوالات کیے ہیں منکرین سے، انکار کرنے والوں سے، اور جو مقصد ہے ان کو کیا ہے، تنبیہ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے۔ اللہ نے فرمایا افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا، کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، القول بات میں مراد قرآن مجید میں، کیا ان لوگوں نے کبھی اس قرآن مجید میں اس کلام پر کبھی بھی غور و فکر نہیں کیا، ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین، بلکہ ام سے مراد یہاں پہ ہے بلکہ، جاءہم ما لم یأتی آباءہم، ان کے پاس تو وہ چیز آ چکی ہے کہ جو ان کے جو آباء و اجداد تھے، الاولین، پہلے والے جو ان کے باپ دادا تھے، ان کے پاس وہ نہیں آئی تھی، مراد کیا کہ ان کے پاس تو وہ دین اور شریعت آ چکی ہے کہ جس سے ان کے آباء و اجداد تھے وہ زمانہ جاہلیت میں محروم تھے، تو انہیں تو اسلام قبول کرنا چاہیے، اسلام میں تو داخل ہونا چاہیے۔ کیا انہوں نے اس قرآن پہ غور و فکر نہیں کی؟ اگر یہ غور و فکر کرتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا کلام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنا جو رسول ہے اس کو نہیں پہچانا، کیا یہ اپنے رسول کو نہیں پہچاننے، فہم لہ منکرون، پس وہ اس کے جو ہے وہ منکر ہوئے ہیں، یعنی یہ تو اپنے رسول کو تو ان کو پہچاننا چاہیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت تھی، امانت داری تھی، اس کو تو یہ خوب جانتے تھے، تو اس کے باوجود بھی یہ اپنے رسول کو نہیں پہچان پا رہے، اور یہ اپنے رسول کے جو ہے وہ منکر ہو رہے ہیں، اپنے رسول کا انکار کر رہے ہیں یہ کفار مکہ۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لفسدت السماوات والارض ومن فیہن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولو اگر اتبع پیروی کرے الحق کو حق اہواءہم ان کی خواہشات کی، اگر جو حق ہے ان کی خواہشات کی پیروی اگر کرنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لفسدت السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کیا ہو جائیں گے؟ درم برم ہو جائیں گے، ومن فیہن، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر جو 70 ہو رہا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، نعوذ باللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ کوئی جنون ہے، انہیں جنون کوئی لاحق ہوا ہے۔ بل جاءہم بالحق کی، بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کو لے کے آ چکے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان کی جو اکثریت ہے ان کفار کی، ان مشرکین کی، یہ تو حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، یہ حق سے اعراض کرنے والے ہیں، یہ تو حق کو ناگوار، حق ان پہ بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کے پاس حق کو لے کے آ چکے ہیں، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے انہیں کوئی جنون ہے، ان کے ساتھ کوئی جنون ہے، نعوذ باللہ ان کو مجنون قرار دیتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ، اور اگر اتباع کرتا، اگر پیچھے چلتا، پیروی کرتا، الحق حق، اگر جو حق ہے یعنی دین اور شریعت ان کی خواہشات کے مطابق اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ لفسدت، تو یقیناً جو ہے وہ لفسدت، فساد سے مطلب کہ جو ہے بگڑ جاتے، درم برم ہو جاتے، السماوات و آسمان، والارض و زمین، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان کی جو مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات کیا ہو جاتی؟ درم برم ہو جاتی، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ کیونکہ یہ مثلاً کہتے ہیں کہ ایک خدا نہیں ہے، زیادہ خدا ہیں، زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، زیادہ معبودوں کے قائل ہیں، تو زیادہ معبود اگر ہوتے تو سارا کا سارا نظام کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے، خدا ہوتے، تو یہ زمین و آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ درم برم ہو جاتا۔ بل اتیناہم بذکر، اللہ نے فرمایا بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت کو لے کے آ چکے ہیں۔ فہم عن ذکرہم معرضون، اب یہ کیا ہے کہ یہ اپنے ذکر سے، اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، اپنی ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اجرت طلب نہیں کرتے، صرف صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء جو ہے وہ اپنے دعوت کے کام پہ، تبلیغ کے کام پہ، اللہ تعالیٰ کی جو رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے، اس پہ وہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 72 ہے، ام تسألہم خرجن، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں؟ ام کیا، تسألو آپ سوال کرتے ہیں ان سے، یہ طلب کرتے ہیں ان سے، ہم ان سے، خرجن، خرج کسے کہتے ہیں؟ اجرت کو، مزدوری کو، آمدنی کو۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں اس کام کی جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخراج ربک، پس تیرے رب کی جو اجرت ہے، خیر، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے آپ کے رب کی جو اجرت ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، وہ تو سب سے بہتر ہے، وہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ اللہ تعالیٰ تمام رزق دینے والوں میں سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ لَتَدْعُوهُمْ، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یقیناً ان مشرکین کو، ان کفار کو سیدھے راستے کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ توحید کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کا راستہ ہے، جو آخرت پر ایمان کا راستہ ہے، جو جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا راستہ ہے، جو تمام انبیاء کا راستہ ہے۔ اور آخری آیت کی طرف ہم آتے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً وہ لوگ کہ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر نہیں ایمان لاتے، جو آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ کیا ہے؟ عن الصراط، وہ سیدھے راستے سے
لناکبون، وہ مڑ جانے والے ہیں، جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹ جانے والے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ جو بھی آخرت پر ایمان نہیں لائے گا وہ سیدھے راستے سے کیا ہو جائے گا، وہ ہٹ جائے گا، وہ سیدھے راستے پر وہ نہیں چلے گا، کیونکہ جب اس کے یعنی وہ سوال جواب پہ، وہ حساب کتاب پہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو کیسے وہ سیدھے راستے پر وہ آئے گا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور قول سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے اور ساتھ ساتھ نوٹس لکھیے، اور نوٹس کو مکمل بھی کیجیے، جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ تو کفار مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔